ایک حدیث کا مفہوم جو ہے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ آدھا علم جو ہے وہ سوال میں ہے، تو یہ سوال کیسے، یہ کون سے سوالات ہوتے ہیں جن سے انسان کو وہ آدھا علم مل سکتا ہے؟ رائٹ، موسٹ کامنلی ہم کچھ پرووربس کو، کچھ اقوال کو، احادیث کو، ان سے اپنی مرضی کے مفاہیم نکالتے ہیں صحیح، جو ان کے اصل مفاہیم نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ یہ غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ اس سے لوگوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ مجھے کوشش کرنی ہے کہ میرے اوپر غربت نہ آئے، کیونکہ یہ مجھے کفر کے قریب لے جائے گی۔ اب اگر غربت کفر کے قریب لے جائے، غربت بری چیز ہے، تو حضور پاک کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں مسکین اٹھایا گیا، مسکینوں میں رہا ہوں، مسکینوں میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو نعوذ باللہ پھر یہ رول وہاں کیسے لاگو ہوگا؟ آپ کو اصل میں فرما یہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ غربت بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے، یعنی فاقہ، بھوک، بطور امتحان ہر بندے کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے، اس کے ذریعے سے بندے کو آزمانا ہے۔ تو تمہاری جتنی مرضی کوشش ہو جائے تم پہ بھوک آئے گی، تو بھوک میں اگر تمہارا ٹرسٹ اللہ پہ نہیں ہوا، یقین نہیں ہوا، تو جو تمہارا طرز عمل ہوگا وہ کفر والا طرز عمل ہوگا۔ تو جب تم پہ فاقہ آئے، مشکل آئے، تو اپنی عزت نفس کو داؤ پہ نہ لگانا، خود انحصاری کو نہ چھوڑنا، اللہ پہ یقین کو نہ چھوڑنا، ورنہ تم کفر میں ہو جاؤ گے۔ یعنی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم غربت سے بچو، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر فاقے کا خوف غالب ہو جائے تو اللہ کا یقین اور توکل کی دولت کو کرنے کی کوشش کرو۔ ہم نے اس کا اثر الٹا لیا ہے۔ سملرلی یہ بھی کہ سوال آدھا علم ہے، اس کو بھی ہم نے الٹ لیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ آپ سوال کرتے جو آپ کو جواب ملتے جائیں گے، آپ کو آدھا علم آتا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے پہلے سوال کیا اور اس کو بتایا گیا۔ سوال بنیادی طور پہ لا علمی سے پیدا نہیں ہوتا۔ سوال آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود معلومات جب نئی معلومات کے ساتھ کنفلکٹ میں آتی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو سوال کا سبب لا علمی نہیں ہے، سوال کا سبب آپ کا پرانا علم نئے علم کے ساتھ جب میچ نہیں کر رہا تو وہاں سے سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جس انداز سے تم سوال کر رہے ہو، جس طریقے سے تم سوال کر رہے ہو، جس ٹیکنیک کو یوز کر کے کر رہے ہو، وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تمہارے پاس پہلے آدھا علم ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے پاس پہلے آدھا علم نہیں ہے تو پھر تم سوال جس طریقے سے بھی کرو وہ تمہارے علم میں اضافہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ سوال کریں گے اور آپ کو جواب دیا جائے گا اور آپ علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ سوال بنیادی طور پہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا ذہن جیسے فنکشن کرتا ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ پہلے ہم سنتے ہیں، سننے کے پروسیس کے دوران اگر آپ کا مائنڈ سائلنٹ نہیں ہے اور آپ کی پرانی معلومات ابھر کے آ رہی ہیں اور کنفلکٹ ہو رہا ہے تو آپ اٹینٹیو لسننگ پہ نہیں جاتے، آپ سلیکٹیو لسننگ پہ جاتے ہیں۔ سلیکٹیو لسننگ کے پروسیس میں آپ بندے کی بات نہیں سن رہے، آپ پہلے نتیجے نکال رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر دوسرا، جب آپ معلومات لیتے ہیں پہلے بات کو غور سے سنتے ہیں۔ اس لیے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ تو غور سے سننا ایک خوبی ہے۔ غور کے سننے کے پروسیس کے دوران جب آپ معلومات کسی سے لے رہے ہوتے ہیں تو آپ تھنکنگ پروسیس نہیں کر رہے ہوتے۔ تھنکنگ پروسیس الگ ہے، لسننگ پروسیس الگ ہے۔ لسننگ کے دوران جب تک آپ تھنکنگ کو اوائڈ نہیں کریں گے آپ لسن نہیں کر رہے ہوں گے۔ یا تو آپ تھنک کر رہے ہیں یا آپ لسن کر رہے ہیں۔ جب آپ تھنک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سوچ رہے ہیں تو آپ لسننگ کر ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے کے دوران ذہن کو خاموش رکھتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، بات کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ یہ پہلا پروسیس ہے۔ جب آپ نے اٹینٹیو کیئرفل لسننگ کے دوران بات پوری سنی تو پھر آپ کے سمجھ کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کے سمجھ کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو آپ پرانی معلومات نئی معلومات کے درمیان لنکس بناتے ہیں، تو یہ انٹرنل پروسیس ہے۔ اگر وہ لنک آپ نہیں بنا رہے اور وہ گیپ ہے اور آپ سوال کر کے کسی سے پوچھتے ہیں تو آپ کی جگہ پہ کوئی سوچ کے آپ کو نہیں جواب دے سکتا۔ اس لیے یہ
لوور لیول تھنکنگ ایبلٹیز جن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں ان کے پاس سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنے وہ سوال کرتے ہیں مائنڈ اتنا زیادہ الجھتا ہے، اس میں انتشار اتنا زیادہ بڑھتا ہے. جب تک پہلے مائنڈ کو خاموش کرا کے آپ پہلے یہ جسٹیفائی نہیں کریں گے کہ آپ اپنے سوال پہ سیریس ہیں، اور اس سوال کو کچھ دیر تک آپ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. چاہے کوئی اس کا جواب مرضی دے دے، جیسا احسن مرضی دے دے، اس سے سوال در سوال، سوال در سوال شروع ہوتے جائیں گے. آپ نے عموماً سیشنز میں دیکھا ہوگا، ایک بندہ ایک سوال کرتا ہے، اس کا اسپیکر ابھی جواب دینا شروع کرتا ہے، وہ دوسرا سوال کر دیتا ہے، ابھی وہ اس پہ بات کرتا ہے، وہ تیسرا کر دیتا ہے، ابھی وہ اس پہ بات کرتا ہے، وہ چوتھا کر دیتا ہے. یعنی کسی ایک سوال پہ بھی وہ ٹک کے پوری معلومات کو سنتا نہیں ہے، کیونکہ یہ پرابلم وہ لوور لیول تھنکنگ مائنڈ کی اضطراب کی ہے، وہ بات پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا یہ ہے بنیادی طور پہ کہ میں نے پہلے بات کو سنا، میں نے معلومات لیں، میں نے اس دوران سوچا نہیں ہے. جب میں معلومات لے لیں تو پھر میرا تھنکنگ پروسیس سٹارٹ ہوگا، اس میں کچھ گیپس ہوں گے. اب وہ گیپس دو طریقے سے فل ہو سکتے ہیں. پرائمریلی وہ فل ہوں گے جب میرا تھنکنگ پروسیس ہوگا، جس کو تفکر، تدبر قرآن کہتا ہے. افلا پہلے کہتا ہے افلا یاقلون، ٹھیک ہے. اچھا اولم یتفکروا، پھر تدبر کیوں نہیں کرتے. یہ 8 ہیں، یہ 3 انیشیل تھنکنگ کے لیول ہیں وچ آر ڈسٹنکٹلی ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. جب میں وہ تھنکنگ کے لیول کرتا ہوں تو وہ گیپ برج ہوتے ہیں. اگر میں وہ تھنکنگ کے لیول نہیں کر پا رہا اور جو بیچ میں گیپ ہے میں دوسرے سے سوال کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ گیپ فل کر دو، تو وہ میرے لیے نہیں کر سکے گا. سوال کے ذریعے سے مسنگ معلومات لی جا سکتی ہیں. سوال کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ کبھی انہانس نہیں ہوتی. انڈرسٹینڈنگ انہانس ہوتی ہے اپنے تھنکنگ پروسیس کو ایلیویٹ کرنے سے، اس کے پیرامیٹر پورے کرنے سے. سوال کے ذریعے سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، سوال کے ذریعے سے آپ انڈرسٹینڈنگ انہانس نہیں کر سکتے. سوال آپ کی جو کلاس روم والی ٹیچنگ ہے اس میں کسی حد تک کام آ سکتا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں تو جو بچہ سوال سوچتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے وہ جواب تک جلدی پہنچ جاتا ہے. جو غور و فکر کیے بغیر فوراً استاد سے سوال کر دیتا ہے، استاد اس کے اوپر جتنا مرضی زور لگاتا رہے اس کی لرننگ انہانس نہیں ہوتی، کہ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے. تو لہٰذا سوال آدھا علم ہے. آدھا علم یہ ہے کہ سوال جب ذہن میں اٹھتا ہے تو وہ تھنکنگ پروسیس شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس اضطراب کو برداشت کر کے تھنکنگ پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو، اس پہ غور و فکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تب تمہاری آدھی لرننگ ہو. ایسا نہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ آیا اور آپ نے فوراً اسپیکر کو ڈالا اور اسپیکر نے آپ کو جواب دے دیا تو آپ کی آدھی لرننگ ہو جائے گی. دس از ناٹ لرننگ. جب بھی آپ کوئی بات سنیں گے پوری طرح توجہ سے، پھر اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں گے. اب سوال 2 ٹائپ کے ہوں گے. ایک ہے سوال آپ اپنے ذہن میں اٹھائیں گے، وہ آپ کو غور و فکر کی طرف لے کے جائے گا، تدبر کی طرف لے کے جائے گا، آپ کے اوپر گتھیاں کھلنی شروع ہو جائیں گی. یہ ہے سوال اٹھانا. ایک ہے سوال کرنا. سوال دوسروں سے کیا جاتا ہے، اس سے آپ کی جو تھنکنگ پروسیس کی وجہ سے گتھیاں کھلنی تھیں وہ سوال کرنے سے نہیں کھلیں گی، وہ صرف سوال اٹھانے سے کھلیں گی. اب سوال کرنے کی کچھ شرائط ہیں. سوال کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سوال صرف جو اسپیکر نے گفتگو کی ہے اس گفتگو کے اندر سے ہونا چاہیے. اس گفتگو کا جب آپ نے تقابل اور کمپیریزن اپنے پرانے نالج کے ساتھ کیا تو اس کے نتیجے میں جو چیز اٹھ رہی ہے وہ سوال نہیں ہے، وہ سوال نہیں ہے. دوسری بات، آپ اسپیکر نے جتنی بات کی ہے اس کی وڈتھ اینڈ بریڈتھ اور ڈائمینشن آپ اگر اس کے اندر سے سوال نہیں کر رہے تو وہ سوال نہیں ہے، وہ تو کوئی ایکسٹرنل چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوال کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سوال جو مسنگ معلومات اس نے نیریٹ کی ہیں اس میں کوئی گیپ ہے یا اس کو سمجھنے میں آپ کو یا ایلیبوریٹ کرنے میں آپ کو مزید بات کرنی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ سوال ہو سکتا ہے. اس کا اگر آپ لنک کہیں اور بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں گیپ ہو رہا ہے تو وہ سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات اس کے اندر شرط یہ ہے کہ سوال کے اوپر جو دوسرا سوال اٹھتا ہے
وہ کویسچن نہیں ہوتا، صحیح وہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. سوال مسنگ معلومات کو حاصل کرنے کے لیے لیا جا سکتا ہے، سوال انڈرسٹینڈنگ کو انہانس کرنے کے لیے کبھی نہیں کیا جاتا. انڈرسٹینڈنگ کو انہانس کرنے کے لیے غور و فکر کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے، کسی کی ہیلپ لی جاتی ہے، وہ سوال نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا سر.